ایک لمحہ سوچیں، صرف 3,000 مسلمان اور سامنے 1,00,000 دشمن۔ سب کچھ ختم ہونے والا تھا، لیکن پھر ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ یہ کہانی ہے دماغ سے جیتی گئی جنگ کی۔ یہ واقعہ جنگ موتا کا ہے، جہاں مسلمانوں نے پہلی بار رومی سلطنت کا سامنا کیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایمان، قربانی اور حکمت کا امتحان تھا۔ میدان موتا، گرد و غبار فضا میں پھیلا ہوا۔ ایک طرف رومی سلطنت کا عظیم لشکر، 1,00,000 سے زائد سپاہی، اور دوسری طرف صرف 3,000 مسلمان۔ دلوں میں دباؤ، لیکن زبانوں پر ایک ہی یقین: اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے، زید بن حارثہ جھنڈا اٹھاتے ہیں اور پوری بہادری سے دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تلواریں ٹکراتی ہیں، چیخیں گونجتی ہیں۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے، زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جھنڈا گرتا ہے، لیکن فوراً جعفر بن ابی طالب اسے سنبھال لیتے ہیں۔ وہ لڑتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ جاتے ہیں، لیکن جھنڈا نہیں جھکتا۔ پھر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھتے ہیں، دل میں ہلکی سی جھجک، مگر ایمان غالب آ جاتا ہے۔ وہ بھی شہادت پا لیتے ہیں۔ اب لشکر بغیر کمانڈر کے ہے، خاموشی، بے یقینی، اور ہر دل میں ایک سوال: اب کیا ہوگا؟ اسی لمحے ایک نام سامنے آتا ہے: خالد بن ولید۔ نئے مسلمان، مگر جنگی حکمت میں بے مثال۔ انہیں کمان سونپی جاتی ہے۔ وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ جنگ طاقت سے نہیں جیتی جا سکتی۔ رات کا اندھیرا، خاموشی۔ خالد ایک حیران کن منصوبہ بناتے ہیں۔ فوج کی ترتیب بدل دی جاتی ہے، آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے، دائیں بائیں سب بدل دیا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، دشمن دیکھتا ہے مسلمان فوج مختلف لگ رہی ہے۔ ان کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، کیا نئی مدد آ گئی ہے؟ خالد چھوٹے چھوٹے حملے کرتے ہیں، مگر مکمل جنگ سے بچتے ہیں۔ یہ تلوار کی نہیں، دماغ کی جنگ تھی، اور دشمن آہستہ آہستہ خوف میں مبتلا ہو رہا تھا۔ میدان میں دھول اڑ رہی تھی، سانسیں تیز، فیصلہ کن لمحہ قریب۔ خالد بن ولید ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ فوج کو پیچھے ہٹاتے ہیں، لیکن ایسے انداز میں کہ دشمن کو لگتا ہے یہ ایک نئی چال ہے۔ رومی فوج، جو تعداد میں بہت زیادہ تھی، اب شک اور خوف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرتی، اور یوں ایک ناممکن جنگ حکمت سے بچا لی جاتی ہے۔ اسی دن خالد بن ولید کو وہ لقب ملا: سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب کچھ طاقت سے نہیں، بلکہ حکمت اور اللہ پر بھروسے سے ملتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں یہ سبق اپنا رہے ہیں؟